نکاح اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، اور زنا اتنی قباحت ہے کہ اس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 برس کے قریب قید کاٹی۔ پاکیزہ زندگی گزاریے، اسی میں راحت ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغلی اور نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہو، آپ کے خیالات آپ کے ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں، آپ کے جذبات آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہو، اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ بندوں کا ہوتا ہی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ زیادہ سوچو نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل اور مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا اور راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والوں کو پھر لینے والا بنتا نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل میں نہیں دیکھا۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کو لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لگے۔ ہم اچھے ہونے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھر جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں، کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ اتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ دھیان کوئی دیتا نہیں دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنتے ہیں لوگ۔ کچھ لوگ ایڈ کی طرح ہوتے ہیں، انہیں اسکپ کر دینا ہی بہترین حل ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزریں۔ اگر معاشرے جنگل بن جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ سنیں، جو تکلیف پہلے آئی تھی، کیا وہ یاد ہے آپ کو؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے نا؟ تو پریشان نہ ہو، آپ اب بھی وہی آپ کے سارے غم دور کر دے گا، کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گے کہ اپنے غم۔ زندگی کا مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ اتنے میچور ہو جائیں کہ دوسروں کی حیثیت، مرتبہ، پیسہ اور شخصیت آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ سامنے والے کی آدھی باتیں سن کر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہنے والے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ میں اب لوگوں کی نیتوں سے واقف ہو گئی ہوں، مجھے اب لوگوں کا اچھا ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں دوسروں کو دلاسا دینے والی لڑکی خود اندر سے ریزہ ریزہ ہوں۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ابھی میں صبر کے پہلے درجے پر ہوں، اس لیے زبان پر شکوہ آ جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ صبر کے اس درجے پر پہنچ جاؤں جہاں اللہ پاک نے کہا، ان اللہ مع الصابرین۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ میں انسانوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ انسان اپنے آپ پر توجہ دے، اپنی آخرت سنوارے، اپنے اعمال دیکھے، نہ کہ دوسروں کے کردار پر باتیں بنائے۔ پتہ ہے فرشتے خطا نہیں کرتے، کیونکہ ان میں خواہش نہیں ہوتی، نفس نہیں ہوتا، کوئی تقاضا نہیں ہوتا، وہ نوری مخلوق ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ سے بھی خطا نہ ہو، آپ میں بھی نفس نہ رہے؟ حالانکہ آپ تو انسان ہیں، بشر سے خطا لازم ہے۔ تو پھر چند گناہوں پہ مایوسی کیسے؟ خود کو بجھنے نہ دیا کریں، توبہ کر کے پھر سے اٹھ کر چل پڑا کریں۔ جیسے آپ سے خطا لازم ہے، آپ کے رب پر اس کی رحمت لازم ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔
اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ جب وقت پر دو لفظ ہی نہ کہے جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عورت تو خواہ توقعات وابستہ کر لینے والی شے ہے۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے۔ موسم، حالات، مقام، دکھ سکھ کچھ بھی ہو، نہ بدلتی ہے نہ کم ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت۔ ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ پہاڑ، سمندر، درخت اور کہکشاں وغیرہ پیارے ہیں، جبکہ سب سے خوبصورت چیز عورت ہے۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کا امیر ہونا اور عورت کا حسین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد کو ایک بدصورت عورت نہیں چاہیے اور عورت کو ایک غریب آدمی نہیں چاہیے۔ عورت محبت، تحفظ اور عزت کے نام پر جتنا اپنا تذلیل کرواتی ہے اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور جب اندازہ ہوتا ہے تب ہاتھ میں نہ محبت رہتی ہے، نہ تحفظ اور نہ ہی عزت۔ تلخ حقائق میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کا کوئی زوال نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو زندگی کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ میں جو تھک بیٹھی ہوں اس زندگی سے، میرا مر جانا ہی سبھی مسائل کا حل ہے۔